بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سلطان محمد اول 781 مطابق 1379 کو پیدا ہوئے۔ اپنے والد بایزید کی وفات کے بعد عثمانیوں کے فرمانروا قرار پائے اور تاریخ محمد چلسی کے نام سے شہرت پائی۔ درمیانہ قد، گول چہرہ، ملے ہوئے ابرو، ہونٹ سفید رنگت، سرخ گال، کشادہ سینہ، گھٹا ہوا طاقت اور جسم جس میں بلا کی پھرتی تھی، یہ تھے سلطان محمد اول۔ اللہ نے انہیں کمال شجاعت و بہادری سے نوازا تھا۔ کشتی بہت اچھی کرتے تھے۔ جسمانی طاقت کا یہ عالم تھا کہ کئی کمانوں کی تان کو بیک وقت کھینچ لیتے تھے۔ اپنے دور حکومت میں 24 جنگوں میں شریک ہوئے اور 40 زخم کھائے۔ حزم و احتیاط، فہم و فراست اور اپنی دور اندیشی کی بدولت خانہ جنگی پر بڑی مہارت سے قابو پا لیا۔ اپنے تمام بھائیوں پر یکے بعد دیگرے غلبہ پایا، حتیٰ کہ سلطنت کا واحد حکمران قرار پایا۔ سلطان محمد نے اپنے 8 سالہ دور حکومت میں سلطنت کو کئی بنیادوں پر استوار کیا۔ اس کے ستونوں کو مضبوط کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس کی حکومت کا طویل دورانیہ اس کام میں صرف ہو گیا۔ بعض مورخین اسے دولت عثمانیہ کا موسس ثانی خیال کرتے ہیں۔ سلطان محمد جو چیز دوسرے سلاطین سے ممتاز کرتی ہے وہ آپ کا حزم و احتیاط، اس کے ساتھ علم و برداشت۔ جس شخص نے قانون شکنی کی اور سلطنت کی عطائی سے سرتابی کی تو سلطان نے اس کے معاملے میں حلم و بردباری کا مظاہرہ کیا۔ کرمان کے علاقے کے امیر نے جب خود مختاری کا اعلان کیا اور پابجولہ سلطان کی خدمت میں پیش کیا گیا تو قرآن کریم کی قسم کھانے کی وجہ سے سلطان نے اسے معاف کر دیا۔ پھر جب دوبارہ قسم توڑ کر آمادہ بغاوت ہوا اور منہ کی کھائی اور دوبارہ سلطان کے سامنے پیش ہوا تو اسے دوبارہ معاف کر دیا۔ سلطان محمد کی پالیسی کا اہم ہدف سلطنت کی تعمیر نو اور داخلی طور پر اس سے مضبوط کرنا تھا۔ اس لیے کلیتولی کے مقابلے میں جب سلطان کو شکست ہوئی تو انہوں نے بہراسود کے سالی اور سالیہ نیز سالہ بند کیا کہ بعض شہر قسطنطنیہ کے امیر کو واپس کر دیے، اس کے ساتھ معاہدہ کیا اور تمام فتنوں کا قلعہ کما کیا۔ ایشیا اور یورپ کی بغاوتوں کو سر کیا اور ایشیا کے بعض عمارتوں کو عطایت پر مجبور کیا جن کو تیمور لنگ نے بغاوت پر اکسایا تھا۔ یہ امارات دوبارہ عثمانی سلطنت کی عطایت اور دوستی کا دم بھرنے لگی۔ سلطان محمد کے زمانے میں بدر الدین نامی ایک شخص ظاہر ہوا جس نے مسلم علماء دین کو روپ دار رکھا تھا۔ وہ سلطان محمد کے بھائی موسیٰ کے لشکر میں تھا اور اس کے دور کے دولت عثمانیہ کے سب سے منصب قاضی العسکر کے عہدے پر فائز ہوا۔ موسیٰ بن یزید نے اسے اپنا مقرب خاص بنا لیا اور یوں وہ لوگوں کو عقیدوں کا مرکز بن گیا۔ الشفائق المانیہ کے منصب کہتے ہیں شیخ بدر الدین محمود بن اسرائیل جو ابن قاضی سیماونا کے نام سے مشہور تھا، بلاد روم میں واقع سیماونا قلعہ میں پیدا ہوا جو ایڈرین نوبل پر ایک دیہات سے اور ترکی کے اس علاقے میں واقع ہے جو یورپ میں آتا ہے۔ اس کا باپ یہاں کا قاضی تھا اور وہ یہاں پر مقیم مسلم فوج کا امیر بھی تھا۔ اس قلعہ کی فتح کے سعادت بھی بدر الدین کے والد کو حاصل ہوئی۔ شیخ بدر الدین کی ولادت سلطان غازی خداوند کارمراد اول کے دور حکومت میں ہوئی۔ بچپن میں اس نے اپنے والد سے استصحاب علم قرآن کریم حفظ کیا، پھر مولانا شادی کے نام سے معروف ایک عالم سے ابتدائی کتب پڑھی۔ سراوینو کی کتابیں مولانا یوسف سے پڑھی، پھر مصر چلا گیا اور سید شریف جرجانی کی معیت میں مولانا مبارک شاہ منطقی مدرسکارہ سے اکتساب کیا، پھر مبارک شاہ کے ساتھ حج بیت اللہ کیا اور مکہ شریف میں شیخ ذیلی کے سامنے زانوائے تلمتہ کیے۔ مکہ مکرمہ سے دوبارہ کار آیا اور سید جرمانی کی معیت میں شیخ اکمل الدین بائبوری سے استفادہ کیا۔ شیخ اکمل مغلوقی شاہ مصر سلطان فرج بن سلطان برقوق کے استاد تھے۔ ظاہری تعلیم سے فراست پر شیخ بدر الدین کو تصوف کا شوق ہوا۔ وہ اس دور میں مصر کے عظیم روحانی پیشوا شیخ سعید اخلاتی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ شیخ اخلاتی نے اسے تبریز بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ اللہ کرنا سکھائے۔ کہا جاتا ہے کہ جب تیمور لنگ تبریز آیا تو اس نے بدر الدین کی بڑی عزت افزائی کی اور بے تحاشا دولت اس کی نظر کی۔ یہ تمام دولت چھوڑ کر روانہ ہو گیا۔ پھر وہ بدلیس گیا، پھر مصر کی طرف سفر کیا۔ عظیم بعد حلب اور کونیا سے ہوتا ہوا بلاد روم میں
تبرا پہنچا۔ یہاں اسے جزیرہ ساغزہ کے رئیس جو مذہباً نصرانی تھا کا دعوت نامہ پہنچا۔ بدرالدین اس کی دعوت پر ساغز گیا۔ نصرانی امیر نے اس کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی۔ اس کے بعد جب موسیٰ بن سلطان غازی کی عملداری ہوئی تو موسیٰ نے اسے قاضی عسکر کے منصب پر فائز کیا۔ موسیٰ اپنے بھائی محمد کے ہاتھوں قتل ہوا تو بدرالدین اپنے اہل و عیال سمیت ازنیق کے شہر میں محبوس ہو کر رہ گیا۔ ازنیق ترکی میں ایک شہر ہے۔ بدرالدین نے لوگوں کو اپنے غلط اور فاسد مذہب کی طرف دعوت دینا شروع کر دی۔ وہ لوگوں کو معلومتنا اور ادیان میں مساوات کی دعوت دیتا تھا اور مسلم و غیر مسلم کے درمیان عقیدہ میں کسی تفریق کا قائل نہیں تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ جب انسان بائی بائی ہے، قطع نظر اس کے کہ ان کی نظریات اور ان کے دین میں کیا، یہودی ماسونیت کی دعوت بھی یہی تھی۔ وحدت الادیان کی اس دعوت پر بہت سے جاہلوں، ناسمجھوں اور ابن وقت لوگوں نے لبیک کہا اور بدرالدین کے بہت سے مرید اور شاگرد اس دعوت کے پرچار بن گئے۔ جو لوگوں کو بدرالدین کی منہج اور مذہب کی دعوت دیتے تھے، ان مبلغین میں ایک شخص کا نام بہت مشہور ہوا جسے پیر کلیہ مصطفیٰ کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ تورا کمال جو دراصل یہودی نسل سے تھا کافی شہرت رکھتا تھا۔ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آج تک مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے آ رہے ہیں۔ الغرض وحدت الادیان کا یہ باطل مذہب کافی پھیل گیا اور اس کے پیرو بہت زیادہ ہو گئے، حتیٰ کہ اس باطل عقیدہ کی بازگشت سلطان محمد چلسی کے کانوں تک پہنچی۔ لہذا سلطان نے اپنے ایک قائد کو لشکر جرار کے ساتھ بدرالدین کے ساتھ جنگ کرنے کی غرض سے بھیجا، لیکن صاف افسوس کہ اس لشکر کا سپہسالار سیسمان جس کو محمد چلسی نے بھیجا تھا، پیر کلیہ کے ہاتھوں قتل ہوا اور اس کے لشکر نے شکست کھائی۔ سلطان محمد چلسی نے اپنے وزیر خاص با یزید پاشا کے سرکردگی میں ایک اور لشکر روانہ کیا جس نے پیر کلیہ سے جنگ کی اور اسے کرتلتل بورنو کے مقام پر شکست کی اور پیر کلیہ مصطفیٰ پر جنگ کرنے کی حد لاگو کی۔ یہ دراصل اللہ کریم کی اس حکم کی تابعداری تھی۔ بلا شبہ سزا ان لوگوں کو جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور کوشش کرتے ہیں زمین میں فساد برپا کرنے کی، یہ ہے کہ نہیں چن چن کر قتل کیا جائے یا سولی دیا جائے یا کاٹے جائیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مختلف طرفوں سے یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کی یہ رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑی سزا ہے۔ شیخ بدرالدین اپنی گمراہی پر قائم رہا۔ وہ گمان کرتا تھا کہ وہ اس علاقے پر غلبہ حاصل کر لے گا کیونکہ وہ علاقہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا اور ہر طرف سے حملوں کی وجہ سے اس میں لاقانونیت کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ بدرالدین کہا کرتا تھا کہ میں پوری دنیا کو زیر نگی کرنے کے لیے تحریک چلاؤں گا اور میرے عقائد جن کے بارے میں غیبی اشارے ملے ہیں دنیا میں مقبول ہوں گے۔ دنیا کو اپنے دو مریدوں میں علم اور راز توحید کی طاقت سے تقسیم کروں گا۔ اہل تقلید کے قوانین اور ان کا مذہب عنقریب باطل کر دوں گا اور اپنے وسیع المشربی کی بدولت بعض شریعت کے حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہراؤں گا۔ رومانیہ کے امیر الاخلاق نے اس بدعنوانی اور خارجی جس نے اہل اسلام سے علیحدگی اختیار کر لی مدد کی۔ سلطان محمد چلسی اس عمادیت پرست اور دشمن اسلام زندیق اور اس کے باطل دعوت کی طاق میں تھا۔ اس نے اس زندیق کا ناطقہ بند کر دیا، حتیٰ کہ بدرالدین مجبوراً دلی اور مان کے علاقے میں چلا گیا جو آج کل بلغاریہ میں ہے۔ محمد شرف الدین شیخ بدری کی دی اور مان کی طرف سے جانے کی متعلق لکھتے ہیں، یہ اور اس کے ارد گرد کے علاقے باطنی مذہب کا گھر تھے۔ یہی وہ علاقہ ہے جو بابا اسحاق کی تحریک کا مرکز رہا، جو 7ویں صدی ہجری کی نصف میں دولت عثمانیہ کے خلاف آمادہ بغاوت ہوا۔ شیخ بدرالدین کا اس علاقے کی طرف جانا اور اپنے لاکھوں مریدوں کے ساتھ وہاں پر غلبہ پانا اور ان علاقوں میں اس کی تحریک کا زور پکڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ شیخ نے اس علاقے کا انتخاب اپنی مرضی سے کیا تھا۔ دلی اور مان میں یورپی امداد شیخ کو برابر پہنچنے لگی اور عثمانی فرمانروا سلطان محمد اول کے خلاف بغاوت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا اور حقیقی اسلام کے دشمن ان باطنوں کی تعداد 7 سے 8,000 جنگجوؤں تک پہنچ گئی۔ سلطان محمد اول بڑا بیدار، مغز اور محتاط شخص تھا۔ وہ ہر کام کو پوری احتیاط اور سوچ سمجھ کے ساتھ سر انجام دیتا تھا۔
وہ اس گٹھ جوڑ سے غافل کیسے رہ سکتا تھا؟ بدرالدین اور اس کے حواریوں کی اس تحریک کو دبانے کے لیے اس نے کسی دوسرے قائد کا انتخاب نہ کیا، خود ہتھیار سجا میدان میں اترا اور ایک لشکر جرار کی قیادت کرتا ہوا دلی اور مان میں جا پہنچا۔ سلطان محمد نے سیروز جواباً یونان میں ہی کو اپنی قیادت کا مرکز بنایا اور اپنی فوجوں کو باغیوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ دونوں طرف سے حملے ہونے لگے، باغیوں کو شکست ہوئی اور ان کا سرغنہ بدرالدین ولی مان میں اس کی شکست کے بعد سلطان کے خوف سے پوش ہو گیا۔ سلطان کے مخبروں نے پوری کوشش کی، باغیوں کی صفوں میں گھس گئے اور پوری ہوشیاری سے کام کرتے ہوئے بالآخر باغیوں کے سرغنہ بدعیتی بد مذہب بدرالدین کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بدرالدین کو جب سلطان محمد کے سامنے پیش کیا گیا تو سلطان نے اس سے پوچھا، کیا وجہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا چہرہ زرد پڑ چکا ہے۔ بدرالدین نے بادشاہ کو جواب دیا اور کہا، اے میرے آقا، سورج جب غروب ہونے لگتا ہے تو اس کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ سلطنت کے علماء نے بدرالدین سے آزادانہ مناظرہ کیا، پھر اس کو شرعی قانون کے مطابق سزائے موت کا حکم سنایا گیا۔ علماء اسلام نے حدیث ذیل کی روشنی میں یہ سزا تجویز کی، جو تمہارے پاس آئے اور تمہیں ایک ایسے شخص کو حاکم بنانے کا حکم دے جو تمہارا عصا توڑنا چاہتا ہو اور تمہاری جمعیت کو پارا پارا کرنا چاہتا ہو تو اس کو قتل کر دو۔ وہ باطل نظریہ جس کی بدرالدین دعوت دیا کرتا تھا وہ بین باسونی یہودی نظریہ ہے، جس کی 15ویں صدی ہجری 20ویں صدی میلادی میں پورے زور و شور سے دعوت دی گئی۔ اس دعوت کا مقصد صحیح اسلامی عقیدہ رکھنے والوں اور باطل نظریات کے پجاریوں کے درمیان سے تمام پردوں کو ہٹا کر انہیں ایک ہی ملت بنانے کی سازش کرنا ہے، کیونکہ وحدت ادیان کا پرچار کرنے والے یہ یہودی مکار تمام انسانوں، مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں، گائے کی پوجا کرنے والوں اور کمیونسٹوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے کے خواہاں ہیں، اور یہ بات اسلامی عقائد کے خلاف ہیں، کیونکہ اسلام اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس مسلمانوں اور باطل نظریات کے حامل افراد کے درمیان کوئی بھائی چارہ نہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے والوں اور توحید کی آواز بلند کرنے والے اہل ایمان کے درمیانی رشتہ اخوت کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ سلطان محمد اول شاعر و ادب، فنون لطیفہ کا قدردان تھا۔ یہ پہلا سلطان ہے جس نے امیر مکہ کی خدمت میں سالانہ ہدیہ بھیجا، جس کو الاسرہ تھیلی کہا جاتا تھا۔ دراصل یہ ایک مخصوص رقم تھی جو امیر مکہ کو بھیجی جاتی تھی تاکہ وہ اس رقم کو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے فقراء مساکین میں تقسیم کرے۔ عثمانی سلطان محمد اول کو بہت پسند کرتے تھے اور انہیں پہلوان کا نام دیتے تھے، اور اس کی وجہ اس کی کمال مستعدی اور شجاعت تھی۔ اس کے علاوہ اس کی منفرد اکبری شخصیت اور عظیم کارنامے تھے جن کی وجہ سے دولت عثمانیہ اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی۔ پھر سلطان اپنی عادات و خصائل، حوصلہ مندی، علم دوستی و عدل گمستری کی بدولت اس قابل تھا کہ اس کی قوم سے اسم سے محبت کرتی اور اس کو چلسی کے لقب سے ملقب کرتی۔ یہ بھی ایک معظم محترم لقب ہے جس میں شہامت و وقار اور بطالت و بہادری کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اگرچہ آل عثمان کے بعض دوسرے حکام اس سے زیادہ شہرت رکھتے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ عثمانی سلاطین میں بلندی اخلاق کے حوالے سے عظیم ترین انسان سمجھے جاتے تھے۔ مشرقی اور یونانی مورخین نے بھی ان کی بلندی اخلاق کا اعتراف کیا ہے، اور عثمانی مورخین نے اسے ایک ماہر ناخذہ کی حیثیت دی ہے جس نے دولت عثمانیہ کی ڈولتی کشتی کو اس وقت آشنا کیا جب تاتاری حملوں، داخلی جنگوں اور باطنی فتنوں کے طوفان میں وہ بری طرح گر چکی تھی۔ سلطان محمد اول کی وفات کے بعد سلطان محمد اول جب ان وفات فتنوں کو فرد کر چکا جن کا دولت عثمانیہ کو سامنا تھا تو ملک کی داخلی نظم و استحکام کی طرف توجہ دی جاتی تاکہ مستقبل میں افزاق و انتشار کی اس طرح کی واقعات رونما نہ ہوں۔ ایسے میں پیغام اجل آ پہنچا۔ اس نے بایزید پاشا کو بلایا اور کہا، میں نے اپنے بیٹے مراد کو اپنا نائب متعین کیا ہے، اس کی اطاعت کرنا، اسے اسی طرح مخلص رہنا جس طرح مجھ سے رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً اسی لمحے مراد کو میرے پاس لے آؤ، کیونکہ میں اب بستر سے اٹھ نہیں سکوں گا۔ اگر مراد کے آنے سے پہلے امیر اللہ واقع ہو جائے تو خبردار اس کی آمد تک میری اموات کا اعلان نہ کرنا۔ 824 مطابق 1421 کو سلطان محمد اول ایڈریانوپل کے شہر میں واصل بے حق ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 43 سال تھی۔
اس اندیشے سے سلطان کے وصال کی خبر سے کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو جائے، دونوں وزیر ابراہیم اور بایزید نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فوج سے اس بات کو مخفی رکھا جائے حتیٰ کہ مراد ثانی پہنچ جائیں۔ انہوں نے فوج میں یہ خبر مشہور کر دی کہ سلطان بیمار ہیں۔ ادھر ان کے بیٹے کو بلا بھیجا۔ مراد 41 روز کے بعد ایڈریانوپل پہنچا اور وزراء نے سلطنت کی چابیاں اس کے حوالے کر دیں۔ سلطان محمد اول اسلام، علم و فقہ کا دلدادہ تھا، اس لیے ایڈریانوپل جو نمازیوں کا شہر تھا اسے دارالحکومت کو بروسا کے شہر میں منتقل کیا جو فقہ کا شہر تھا۔ سلطان براخلیق عالی مرتبت، سنجیدہ فکر، علیم و بار اور دوستوں اور دشمنوں کے معاملے میں منفرد پالیسی رکھنے والا بادشاہ تھا۔